ہم نے بچپن میں پڑھا تھا، ایک بوڑھی عورت چرخہ سل رہی تھی، اس سے جا کر کسی نے پوچھا کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، تو اس نے کہا ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کہا یہ میرا چرخہ جو سل رہا ہوں اسی یہی دلیل ہے اللہ کی۔ کہا کہ کیسے؟ کہا یہ چرخہ، اس سے کپڑے سلتی ہوں، جب تک میں چلاتی نہیں یہ سلتا نہیں، مشین سلتی نہیں ہے کپڑے، اسی سے میں نے یہ یقین کر لیا کہ میرا چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چلتا، تو نظام کائنات پورا بغیر چلائے کیسے چلے گا؟ کوئی تو ہے۔ یہ ہو گئی بات وجود کی، کوئی تو ہے۔ اب آتی ہے توحید کی بات، کوئی تو ہے، اب ہمیں یہ بتانا ہے ایک ہی ہے۔ کوئی تو ہے لیکن وہ جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ یہاں پر بھی ہمیں اسلام نے جو فلسفہ دیا ہے، قانون دیا، وہ بہت ہی پیارا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے میرے عزیزو؟ چلو اب ہم توحید کی طرف آتے ہیں۔ توحید کہتے ہیں ایک ماننا، ایک ماننا۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو دنیا کے اکثر مذاہب میں توحید کا شروع میں درس رہا۔ عیسائیت جو آئی ان میں بھی تھا، بعد میں یہ تثلیث کے قائل ہو گئے۔ یہودیوں میں بھی اللہ کو ہی مانتے، خدا کو ہی ماننا ہے۔ ہندوؤں میں بھی ایک کا ہونے کا تصور کتابوں میں ان کے موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے ملا دیا، مسالے لگا دیے، الگ الگ ہو گئے۔ خالص جو اپنے دین پر باقی ہے الحمدللہ وہ اسلام ہے۔ آج بھی اللہ رب العزت ہے اور وہ ایک ہے، ایک ہے۔ اس پر کیا دلیل ہے؟ اس پر بھی دلیلیں دینی ہوں گی مسلمانوں۔ عقلی دلیلیں بھی ہیں، نقلی دلیلیں بھی ہیں۔ نقلی دلیلیں ہمارے لیے، نقلی کا مطلب ہوا کسی جگہ سے ثابت ہے، قرآن سے، حدیث سے یہ ثابت ہے تو یہ نقلی دلیل۔ عقلی جو عقل بھی جس کو تسلیم کرے، عقل جس کو ایکسپٹ کرے، وہ کیا ہے؟ اس بوڑھی عورت کا ہی میں بتا دوں جس نے چرخہ سلا، اور چرخے کو چلانے میں اس نے کہا کہ اللہ ہے، کوئی تو ہے، کیونکہ میری مشین بغیر چلائے نہیں چلتی۔ تو اس سے صاحب نے جس نے سوال کیا پوچھا کہ اچھا ہے تو کیا وہ ایک ہے کہ دو ہے؟ کہا نہیں ایک ہی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا دو ہو تو دیکھو تم سامنے بیٹھو، ادھر سے چلاؤ، میں ادھر سے چلاتی ہوں، پھر کپڑے کی کیا درگت بنتی ہے؟ تم اپنی طرف کپڑا کھینچ رہے ہوں گے، میں اپنی طرف کپڑا کھینچ رہی ہوں گی۔ اس سے میں نے یہ یقین کر لیا میرے کپڑے کو سلنے کے لیے میرے چرخے پر ایک ہی کا ہونا ضروری ہے۔ دو بیٹھیں گے تو کپڑا پھر پائجامے کی بجائے کرتا ہو سکتا ہے، کرتے کی بجائے ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی سل جاتا ہے۔ تو دو لوگ ایک مشین کو سلنے جائیں تو نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، تو ایک پورے کائنات کا نظام اگر دو لوگ چلانے لگیں تو ایک دن ایک کہے گا نہیں میں آج بارش برساؤں گا، دوسرا کہے گا نہیں میں آج دھوپ ڈالوں گا، تیسرا کہے گا کہ نہیں میں آج چھاؤں ٹھنڈی پیدا کروں گا، تو یہ تو انہی کے درمیان جھگڑا ہوتا رہے گا۔ اسی لیے قرآن نے بھی کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ان کائنات میں زمین و آسمانوں میں خدا کے علاوہ دو ہوتے تو ضرور اس میں فساد ہوتا، ضرور اس میں نظام درہم برہم ہوتا۔ میرے عزیزوں یہاں دیکھ رہے ہیں ہم بہت سارے نظاموں کو، کمیٹی کا مسئلہ ہے، مسجد کا مسئلہ ہے، بہت سارے چیزیں دیکھیں، صدر صاحب کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، نائب صدر صاحب کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، سیکریٹری کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، حکومت میں جائیں پرائم منسٹر کو اور چاہتا ہے، ہوم منسٹر کچھ اور کہتا ہے، اس کی تو بڑی پتہ ہی نہیں ہے، لیکن نظام ایک ملک کا چلا رہے ہیں، ایک ملک کا چلا رہے ہیں۔ فساد اسی لیے ہو رہا ہے، فساد اسی لیے ہوتا ہے، اور ان کو پتہ بھی نہیں رہتا، وہ بھاشن میں کچھ اور بول کے آئے، یہ پارلیمنٹ میں کچھ اور بول کے آیا۔ یہ سب ہماری مثالیں جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں دیکھ کر کے سمجھنے کے لیے، ایک سے زیادہ جب ہوتے ہیں تو عقلوں کا ملنا ضروری نہیں، ہر ایک کی عقل الگ الگ چل سکتی ہے۔ اب آئیے کوئی کہہ سکتا ہے نہیں بھائی اتحاد سے بھی تو کام ہو سکتا ہے، یونٹی سے بھی تو کام ہوتا ہے، کچھ جگہ ہوتا ہے نا۔ کوئی اگر کہے کہ خدا ایک نہیں دو ہیں اور دونوں مل کے کام کرتے ہیں، دونوں مل کے کام کرتے ہیں، تو اب میں آپ کو کہتا ہوں ایک نمبر والا خدا وہ کہتا ہے آج بارش برساؤں گا، دو نمبر والا اگر اتحاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں ہاں تو جو کرے گا وہی میں کرتا ہوں، تو یہاں پر قانون یہ تفسیر میں فرمائے گا دوسرا والا تو عاجز ہو گیا، وہ مختار نہیں ہے پھر فیصلہ لینے میں، اور عاجز جو ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، خدا وہی ہوتا ہے جو مالک و مختار ہے، جو خود فیصلے لے گا اور اس میں کسی کو شریک نہیں کرے گا۔ تو
تو اگر دوسرا والا مان گیا اس کی تو وہ خود عاجز ہو گیا, اس کی اپنی نہیں چلی. دوسرے دن دوسرا چلایا اور پہلے والا راضی ہو گیا تو پہلا عاجز ہو گیا. تو خدا عاجز نہیں ہو سکتا, یہ ہمارا عقیدہ ہے. خدا وہی ہے جو قادر مطلق ہے, قادر مطلق, ہر چیز پر وہ خود فیصلے لیتا ہے, خود ہی اختیار رکھتا ہے. الحمدللہ اسلام کو اتنا پاک و صاف رکھا گیا ہے. خدا کا جو عقیدہ ہے ہمارے ہاں, عقیدہ توحید ہے, وہ انسان کے ذہن کو بھی پاک و صاف کرتا ہے, انسان کا ذہن بھی پاک و صاف رہتا ہے. اگر عقیدہ توحید تمہارا ہٹ گیا, میرے عزیزو توجہ چاہتا ہوں, توحید عقیدہ سمجھ گئے, اللہ کو ایک ماننے کا عقیدہ اگر ہٹ گیا تو پھر انسان اتنا ذلیل ہوتا ہے کہ پھر وہ ہر چیز کو خدا ماننے لگ جاتا ہے, چاہے وہ چوہا ہو کہ بلی ہو کہ سانپ ہو کہ مچھر ہو, کسی کے بھی سامنے جھکنے لگ جاتا ہے. توحید کا عقیدہ اگر ذہن سے ہٹ گیا, اللہ کو ایک اور بڑا ماننے کا عقیدہ ہٹ گیا, تو ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو عورتوں کی شرمگاہوں کو بھی عبادت کرتے ہیں, بہت ساری غلاظتوں کو بھی پوجتے ہیں. میرے عزیزو, یہ کب آتی یہ چیز؟ جب عقیدہ توحید انسان سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بہت ہی نیچے گر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ذہنوں کو پاک رکھنے کے لیے یہ ہمیں کتنا بہترین عقیدہ دیا ہے, اور وہ ایک ہے, اور الحمدللہ مسلمان اسے آج بھی ایک ہی مانتے ہیں. کئی چیزیں ہیں, میں یہ علم الہیات پر آج بات کرنا چاہتا تھا. پہلے وجود باری تعالیٰ, اور دوسرے اللہ کے ایک ہونے پر. ایک ہونے پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے, ایک سے زیادہ ہوں گے تو نظام درہم برہم ہو سکتا ہے, اور اب تک نظام درہم برہم نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی چلا رہا ہے, ایک ہی چلا رہا ہے. سورج کو جس طرح سے اس نے سالوں سے چلایا ہے, چاند کو جس طرح چلایا ہے, موسموں کا آنا جانا, قرآن خود یہ کہتا ہے, میں نے آیت خطبے کے بعد یہی تلاوت کی, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, بے شک زمینوں کی پیدائش میں, آسمانوں کی پیدائش میں, اور رات و دن کے آنے جانے میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں کہ ایک ہی ہے, ایک ہی ہے جو اس کو اپنی مرضی سے بنایا ہے, اپنی مرضی سے بنایا ہے. عزیزان گرامی وقار, ہندوؤں میں بھی ایک ہونے کا عقیدہ تھا کہ ایک خدا ہے. بہت ساری کتابیں ہیں جس کو میں نے پڑھا ہے جس میں کہا گیا ہے سنسکرت میں کہ وہ ایک ہی ہے, ایک ہی ہے. لیکن ہوا یہ کہ بعد میں ان تعلیمات میں مکسنگ کیسے آئی. جیسے ہمارے ہاں فرشتوں کا تصور ہے, جبرائیل ہیں, میکائیل ہیں, اسرافیل ہیں, اسرائیل علیہم السلام. جو ملائکہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مختلف کاموں پر لگایا ہے. میکائیل علیہ السلام بارش برساتے ہیں, روزی پہنچانے کے کام میں ہیں. اسرائیل علیہ السلام روح نکالتے ہیں. تو ان ملائکہ کو جس طرح سے ہمارے ہاں تصور دیا گیا اللہ کے فرشتے, تو ان لوگوں نے ان دوسرے کاموں کو دیکھ کر ہر ایک چیز کا الگ الگ خدا بنا لیا. ہواؤں کا خدا الگ, بارش کا خدا الگ, آگ کا خدا الگ, پانی کا خدا الگ. یہاں پر دھوکہ کھا گئے, وہ خدا نہیں ہے, وہ خدا کے فرشتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو ان کائنات کے کاموں پر لگایا. ہمارا عقیدہ میں بتا رہا ہوں. عزیزان گرامی, یہاں پر میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے وجود باری تعالیٰ اللہ ہے, دوسری چیز وہ ایک ہے. اب تیسری چیز آتی ہے جس کے متعلق آج کے بہت سارے دہریے سائنس کے اسٹوڈنٹ وہ کہتے ہیں اگر ہے مان لیا, ایک ہے مان لیا, دکھتا کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی سوال ہے. ہمارا عقیدہ ہے نراکار ہے, اور وہ آکار مانتے ہیں. بعض لوگ ان کے ہاں بھی ہے جو خدا کو نراکار مانتے ہیں کہ وہ نہیں دکھ سکتا. میرے عزیزو, یہ جن لوگوں نے ہم سے سوال کیا کہ پھر وہ دکھتا کیوں نہیں, وہ دکھتا کیوں نہیں, اس کے لیے میں جواب یہ بتاؤں گا کہ اگر انسان جس طرح سے آج پیدا کیا گیا, جتنی اس کے اندر کمزوریاں ہیں, انسان کی آنکھوں میں پورا کا پورا سورج نہیں سما پا رہا ہے. کڑی دھوپ میں سورج کو کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ تو دکھ رہا ہے نا, تو دیکھو 1 گھنٹہ دیدار کرو, درشن کرو سورج کی. کیوں نہیں کرتے؟ نہیں کرتے آپ کے اندر تاب و طاقت نہیں ہے. سورج کروڑوں میل دور ہے, اس کو آپ پورے طور پر اپنی آنکھوں میں نہیں لے پا رہے ہیں.
تو یہاں سے تم سب کو پتا چلا کہ میری آنکھیں کمزور ہیں، دنیا کی بڑی چیزوں کو میں سما نہیں سکتا. تو یہ تو سورج کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو رب ذوالجلال کی ہزاروں نہیں کروڑوں تخلیقات میں سے ایک ذرہ ہے. اس ایک ذرے کو ہماری آنکھیں نہیں سما پاتی تو پورے کائنات کے خدا کو، رب ذوالجلال کی تجلیات کو کیسے سما پائیں گے؟ آنکھوں میں کیسے اسے سما سکتے؟ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یدرکہ الابصار، اس کو کوئی آنکھ گھیر نہیں سکتی. وہ کیوں؟ سوال بھی تو ہے کہ اگر گھیر لے آنکھیں ہو کیا جاتا اگر اللہ کو دیکھ لیتے؟ تو اس کے متعلق فلسفی طور پر بھی اور اسلامی طور پر بھی میں بتاؤں. میرے عزیزو، عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ، اس کا کوئی سائز نہیں، اس کا کوئی سائز نہیں. اتنا چوڑا، اتنا اونچا، اتنا لمبا، اتنا چھوٹا، یہ چیز ہے نہیں، ہم اس کو مان نہیں سکتے. تو جب آنکھوں میں تمہارے کوئی چیز آئے گی تو وہ سائز والی ہی آئے گی، کچھ تو سائز ہوگا اس کا، چاہے وہ 100 کلومیٹر والا ہو. اگر آنکھوں میں آ گئی تو سائز بن گیا، اور جس چیز کا سائز بن گیا وہ خدا ہو نہیں سکتا. ہمارے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیت سے پاک ہے، مکان و مکانیت سے پاک ہے. اس کی یہ تمام چیزیں ایسی نہیں جس طرح انسان کی آنکھ، ہاتھ، پیر، منہ، پیٹ، یہ تمام چیزوں سے وہ پاک ہے. وہ جیسا ہے وہ اللہ بہتر جانے. لیکن انسان کی دنیا میں آنکھیں اس چیز کو سما نہیں سکتی، اور جو چیز اس کی آنکھوں میں سما گئی وہ خدا ہو نہیں سکتی. اس کے لیے ایک فارمولا میری طرف سے لے کر کے جاؤ. جس چیز کو بھی دیکھا کسی نے دنیا میں سوائے رسول اللہ کے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایکسیپشن میں بتا رہا ہوں، حضور کو چھوڑ کر کے پوری کائنات کی بات کر رہا ہوں، جس نے کسی چیز کو دیکھا وہ خدا ہو نہیں سکتا. ام المومنین عائشہ صدیقہ نے بھی فرمایا ہے کہ جس نے بھی یہ کہا کہ خدا کو یہ دیکھا ہے ظاہری آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے، وہ سب سے بڑا جھوٹ بولا ہے، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بولا اس نے. اب یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے تمہارے تک بھی آ جائے وہ بھیجے میں خدا دکھانے والے پیر صاحب. ہاں کچھ لوگ خدا کو دکھا کر کے مرید کرانا چاہتے ہیں اور تانا مارتے ہیں، ارے میاں ہم تو دکھا کے مرید کرتے ہیں. دکھا کے کس کو؟ بکرے کے بھیجے میں دکھا کر کے. میاں ان کو یہیں خدا مل رہا تھا معاذ اللہ رب العالمین، کلیجے میں نہیں، پھیپڑے گردے میں نہیں. جس چیز کے کھانے کا شوق پیر صاحب کو ہوا وہاں خدا دکھانا شروع کیا. نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ. یہ نہایت ہی جہالت ہے اور زندیق لوگ ہیں. میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گا جو اس طرح کی بات کرے اس سے یہ کہو کہ پیر صاحب بڑے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں. کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام بار بار کہتے رہے مولا تو اپنا دیدار کرا دے، اور قرآن کہتا ہے لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تو اللہ نے انہیں کوہ طور پر بلایا. اور یہ سب سنتے ہیں نا، معراج کے واقعے میں بھی سنایا جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو سوئی کے ناکے کے برابر ایک تجلی دکھائی گئی، پہاڑ پورا جل گیا، آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے. پیر صاحب ابھی بھی بے ہوش نہیں ہو رہے. موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، نبی ہیں، وہ تجلی ہلکی سوئی کے ناکے کے برابر کی نہیں دیکھ سکے. تو ان سے سوال کرو آپ بڑے کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے؟ آپ کے اندر اتنی پاور کہاں سے آ گئے؟ آپ پورے بھیجے میں دکھانے کی بات کرتے ہیں. نہایت ہی گمراہی کی بات ہے. میرے عزیزوں، میں یہ ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کے ایسی باتیں کر رہے ہیں. باقی دوسرے ہوں تو ان کو چھوڑ دو، ان کا معاملہ الگ ہے. یہ تمام باتیں ہو گئی. میں نے 3 چیزیں آپ کے سامنے عرض کی. وجود باری تعالی، اللہ ہے، اور اگر ہے تو ایک ہے، اور ایک ہے تو وہ نظر نہیں آتا، دکھتا نہیں. یہ 3 عقیدے اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں. بنیادی عقیدے ہیں، ان میں ذرا برابر بھی ٹس سے مس ہوئے تو تمہارا ایمان چلا جائے گا. یہاں سے گمراہیوں کے دروازے کھلتے ہیں. جنہوں نے خدا کے وجود کا انکار کیا وہ ملحد ہو گئے، جنہوں نے اسے ایک سے زیادہ مانا وہ مشرک ہو گئے، جنہوں نے اس کو دیکھنے والا سمجھا وہ گمراہ ہو گئے. صحیح عقیدہ یہی ہے
جو سورہ اخلاص میں اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرما دیں وہ اللہ ہے، ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ ان معاملات کے بعد آؤ میرے عزیزو اس رب ذوالجلال کی کچھ صفات کی طرف میں آتا ہوں۔ رب ذوالجلال رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفار و ستار و قہار و جبار بھی ہے۔ اس کی 99 صفات پر اگر ہم ذکر کرتے چلیں، روز ایک صفت پر ذکر ہو جائے گا، راتیں تمام ہو جائیں گی۔ قرآن نے خود کہا ہے دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں اور اللہ کی تعریف و توصیف لکھنا چاہیں، سمندروں کی سیاہی سوکھ جائے گی، یہ درختوں کے قلم بنے ٹوٹ جائیں گے، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو پھر بھی مکمل نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ ہماری چھوٹی سی زبان اور تمہارے چھوٹے سے کان کہاں ان تمام کلمات کو سن سکیں گے یا کہہ سکیں گے، مگر ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ان تمام سمندروں میں سے ایک قطرہ بھی ہم نے اپنی محفل میں پا لیا تو یہ ہماری زندگی کی معراج ہے۔ ایتھیسٹ ہیں جو خدا کا ہی انکار کرتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، کوئی دین ہے ہی نہیں۔ آج میں ان کے سلسلے میں عرض کروں گا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی خدا ہی نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ایک ہے، دو ہے، کون ہے، اس پر الگ بحث، لیکن جن لوگوں نے کہا ہے ہی نہیں تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ آخر عقل تمہاری ہے یا نہیں۔ عقل سے اگر میرے عزیزو لاکھوں راستے ہیں اس مولا کو پہچاننے کے، اس کے باوجود آج لاکھوں انسان گمراہ ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، کچھ تو خدا ذوالجلال کا انکار کرنے والے اور کچھ غفلت میں موجود ہیں۔ لیکن وہ خوش نصیب انسان ہے جسے اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، رب تعالیٰ نے اپنی طرف اسے راستہ دے دیا اور وہ اپنے مالک کو پہچانا اور اپنے سر کو محفوظ رکھا صرف اسی بارگاہ میں جھکانے کے لیے۔ وہ دنیا کا عظیم انسان ہے، وہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے۔ باقی سب جو بھولے بھٹکے ہیں، راستہ بھٹکے ہوئے ہیں، ان کے لیے ہمیں کہا گیا کہ تم انہیں سیدھے راستے کی طرف بلاؤ۔ آج سے ہماری یہ مجالس اسی ضمن میں بھی ہوں گی کہ ہم ان بھولے بھٹکوں کو دعوت دینے کے لیے بیٹھے ہیں جو اپنے رب کو پہچاننے سے اور رب کے تعالیٰ کے احکام سے بغاوت کر کے پھر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب آپ سب کی بارگاہ میں جو چیزیں میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ بہت توجہ سے سنیں کہ یقیناً اللہ عز و جل رب ذوالجلال اس کی بہت ساری صفات ہیں، 99 صفات آپ نے سنا بھی ہوگا۔ اسماء حسنہ میں اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، حلیم ہے، عظیم ہے، غفار ہے، جبار ہے، ستار ہے، قہار ہے، یہ سب اس کی صفات ہیں اور ہر صفت کو پہچاننے کے لیے زندگیاں لگ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے انسان زندگیاں لگا دیتا ہے اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گھر بیٹھے ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیں، ایسا نہیں ہے میرے عزیزو۔ آج سب سے پہلے چیز میں یہ عرض کرتا ہوں، آخر خدا ہے یا نہیں؟ کسی نے دیکھا نہیں، سوال تو ہے ہی ہے۔ ہم تو چلے روایات کے اعتبار سے، ہمارے گھروں سے ہمیں جو علم دیا گیا ہے ہمارے ماں باپ کی طرف سے اور ماحول نے ہمیں جو علم دیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم بولنے کے قابل ہوئے اسی وقت ہمیں کہلا دیا گیا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہمیں اللہ کے وجود کا بہت بچپن میں ہی علم دے دیا گیا، لیکن ہم بڑھتے بڑھتے اب زمانے کو دیکھنے لگے تو پتہ چلا کہ یہاں بہت سارے دہریے بھی ہیں، ایتھیسٹ ہیں جو خدا کا ہی انکار کرتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، کوئی دین ہے ہی نہیں۔ آج میں ان کے سلسلے میں عرض کروں گا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی خدا ہی نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ایک ہے، دو ہے، کون ہے، اس پر الگ بحث، لیکن جن لوگوں نے کہا ہے ہی نہیں تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ آخر عقل تمہاری ہے یا نہیں۔ عقل سے اگر سوچو گے تو پھر تمہیں مجبوراً کسی نتیجے پر جانا ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہریوں کے لیے کھلی تلوار تھے۔ دہریہ کس کو کہتے ہیں؟ جو خدا کا ہی انکار کرتا ہے،
یعنی کوئی نہیں ہے، نہ بھگوان ہے نہ خدا ہے، کوئی چیز ہے ہی نہیں، ہم خود سے چل رہے ہیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک جماعت آئی ملحدین کی، اور وہ تلواریں لے کر کے ہی آتے تھے کہ موقع پا کر کے انہیں قتل کر دے۔ ایک دن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی جماعت کو آتے ہوئے دیکھا، اور اچانک آپ اپنی مجلس سے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے میں کچھ گہری سوچ میں ہوں۔ وہ قریب آئے اور پوچھا کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک سمندر میں کشتی چل رہی ہے اور اس پر سامان خود سے لد جاتا ہے، اور بڑی برابر منزلوں پر وہ رکتی ہے اور اپنا سامان خود ہی اتارتی ہے، نہ اسے کوئی چلاتا ہے، نہ لوڈنگ ان لوڈنگ کرنے والے کوئی مزدور ہیں، وہ خود بخود سامان لیتی ہے، خود بخود سامان اتارتی ہے۔ یہ روبوٹک دنیا بھی نہیں تھی اس وقت کہ وہ یقین کر لیتے، سائنسی دنیا بھی نہیں تھی اس وقت۔ تو ان دہریوں نے کہا کیا مذاق کر رہے ہیں آپ کہ سمندر میں کشتی بغیر ملاح کے، بغیر کیپٹن کے چل رہی ہے اور خود سامان لوڈ کر رہی، اتار رہی ہے، ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں آپ؟ ہم عقل والے لوگ ہیں، آپ کی اس بات پر کوئی بیوقوف ہی یقین کر سکے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنی جب تجھے عقل ہے کہ ایک کشتی سمندر پر بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چلتی، تو یہ پورے کائنات کا نظام بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ برابر وقت پر سورج کا طلوع ہونا، برابر وقت پر سورج کا غروب ہو جانا، چاند کا اپنی منزلوں پر چلنا، اور یہ سمندروں کا برابر اپنے مدار میں رہنا، اور یہ زمین کا طرح طرح کے پودے اگنا، اس میں پھول کا آنا، پھلوں کا آنا، یہ کیا اللہ کے ہونے کی نشانیاں نہیں ہے؟ کوئی تو ہے جو یہ سارا نظام چلا رہا ہے۔ ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ مشینیں ہم چلا رہے ہیں، پنکھے ہم چلا رہے ہیں، لائٹ ہم چلا رہے ہیں، چلاؤ دنیا کی ساری مشینیں چلاؤ، لیکن میں اگر ایک فیلڈ میں آؤں ان دہریوں سے پوچھتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ میں چاروں اماموں کی بات بتا دیتا ہوں۔ چاروں اماموں نے رب ذوالجلال کے وجود کے متعلق کیا کیا کہا ہے۔ امام مالک نے تو یوں فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ خدا ہے، انہوں نے کہا ہاں۔ کیا دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ زبانوں کا مختلف ہونا، انسانوں کی زبانوں کا الگ الگ ہونا اور الگ الگ نسلوں کا ہونا، یہ اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ امام شافعی سے پوچھا گیا آپ کوئی دلیل دیں گے کہ کوئی ہے؟ آپ نے کتنی پیاری بات فرمائی، ارشاد فرماتے ہیں شہتوت کا درخت دیکھا ہے؟ شہتوت کا درخت آپ نے دیکھا ہے؟ شہتوت جو ہے بہت باریک باریک سے پھل ہوتے ہیں، میٹھے ہوتے ہیں، اور اس کا پتا جو ہے وہ کئی قسم کے جانور کھاتے ہیں۔ شہتوت کے پتے کو شہد کی مکھی بھی چوستی ہے، شہتوت کے پتے کو گائے بکریاں بھی کھاتی ہیں، ہرن بھی کھاتی ہے، یہ سب کے سب شہتوت کے پتے کو کھاتے ہیں۔ شہتوت کا پتا ایک رنگ کا ہوتا ہے، ایک ہی ٹیسٹ کا ہوتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں شہد کی مکھی اسی شہتوت کے پتے پر بیٹھتی ہے، چوستی ہے، اور اپنے چھتے میں جا کر کے شہد اگل رہی ہے۔ بکریاں اور گائے اس شہتوت کے پتے کو کھاتی ہیں، مینگنیاں ڈال رہی ہیں یا دودھ دے رہی ہیں۔ اسی شہتوت کے پتے کو ہرن کھاتی ہے، ہرن نافہ پیدا کرتی ہے جو مشک کی طرح ایک نافہ ہوتا ہے، نہایت ہی اچھی خوشبو اس کے اندر آتی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں ایک شہتوت کا پتا بکری میں جائے تو الگ اثر کرے، شہد کی مکھی میں جائے تو الگ اثر کرے، گائے میں جائے اور ہرن میں جائے تو الگ اثر کرے، آخر ایک شہتوت کے پتے سے نافع، دودھ اور شہد بناتا کون ہے؟ بناتا کون ہے؟ اسی میں امام شافعی فرماتے ہیں ہم روٹی کا ایک ٹکڑا کھاتے ہیں، روٹی کا ایک ٹکڑا کھاتے ہیں، اندر جسم میں یہ روٹی جانے کے بعد آپ سب کو معلوم ہے اس میں سے کچھ حصہ گوشت بنتا ہے، کچھ حصہ خون بنتا ہے، کچھ حصہ پیپ بنتا ہے، کچھ حصہ منی بنتا ہے، باقی کا بچا ہوا فضلہ پخانہ بن کر نکل جاتا ہے۔ ایک روٹی گیہوں کی کھاؤ، جو کی کھاؤ، جوار کی کھاؤ، روٹی ایک ہی طرح کی ہے، اور اس سے گوشت کون بناتا ہے، خون کون بناتا ہے، اور پیپ کون بناتا ہے، منی کون بناتا ہے، سب کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں تمہاری ہزاروں مشینیں ایک طرف، لیکن اندر جو نظام چلاتا ہے وہ کوئی تو ایک ہے، کوئی تو ہے، تمہیں ماننا ہوگا۔ میں دہریوں کے متعلق کہہ رہا ہوں جو ملحدین ایتھیسٹ ہیں، جن کا کہنا ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی خدا ہے ہی نہیں، تو ان سے میں کہتا ہوں کوئی بتاؤ تو صحیح آخر یہ چلا کون رہا ہے، یہ کون چلا رہا ہے؟
ہمارے جسم کے اندر کا نظام کون چلا رہا ہے؟ اور قرآن نے انہی کی طرف بار بار اشاروں میں بتایا ہے آیات میں کہ کیا تم دودھ کو نہیں دیکھتے؟ دودھ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے دودھ کو گائے کے خون اور اس کے گوبر کے بیچ میں سے پیدا کیا ہے. اس کا فضلہ گائے کا گوبر ہے پیٹ کے اندر اور اس کا خون بھی ہے. خون نہایت ہی سرخ، گوبر نہایت ہی الگ رنگ کا، اور اس کے بیچ سے صاف و شفاف دودھ کا نکلنا. دودھ آتا ہے، نہ کبھی اس میں گوبر کی بو آئی، نہ کبھی خون کا رنگ آیا. قرآن کہتا ہے آخر یہ کون ہے جو اس طرح صاف ستھری غذا نکالتا ہے تمہارے لیے؟ کیا شہد کی مکھی کو نہیں دیکھتے؟ قرآن کہتا ہے جب وہ ڈنک مارتی ہے تو اس کے زہر کا کوئی علاج نہیں ملتا. شہد کی مکھی اگر ڈنک مارے تو زہر چڑھ جاتا ہے اور کئی لوگوں کی موت بھی ہوتی ہے، لیکن وہی اپنے چھتے پہ بھی تھوکے تو وہ نہایت ہی میٹھی غذا ہے، نہایت ہی میٹھی غذا ہے. شہد کی مکھی اپنا رس چھتے پر ڈالے تو وہ دنیا کی سب سے اچھی غذا، وہی اگر کسی کو ڈنک مارے تو سب سے برا زہر ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو یوں فرمایا ہے کہ میں وہ شہد کی مکھی ہوں جس کی مٹھاس کا بھی جواب نہیں، جس کے ڈنک کا بھی جواب نہیں. یہ تو ضمناً میں نے بات عرض کی. خدا قدیر و جبار کے وجود پر میرے عزیزو ایک دو نہیں لاکھوں مثالیں دنیا میں ہیں، لاکھوں مثالیں. ابھی تو کائنات کے رازوں تک ہم پہنچے ہی کہاں ہیں؟ سمندر کے اندر کی دنیا، پیڑ پودوں کے اندر کی دنیا. اب آئیں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ سے پوچھا گیا خدا ہے؟ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں. ایک قلعہ ہے ایسا کہ چاروں طرف سے بند، نہ ایک سوراخ جانے کا راستہ، نہ اس پہ کھڑکی، نہ دروازہ، کچھ بھی نہیں. ہوا تک نہیں جا سکتی، ہوا تک نہیں جا سکتی، پورا بند ہے. اور اندر اس کے نہایت ہی چمکدار موتیوں کی طرح ہے. پھر اچانک اس قلعے میں اچھلتا کودتا ہوا ایک جان والا پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ اس قلعے سے باہر آتا ہے. امام احمد بن حنبل کی ان باتوں کو سن کر لوگوں نے پوچھا ایسا کیسے ہوتا ہے؟ بند قلعہ، ہوا بھی نہیں جاتی، کوئی سوراخ بھی نہیں، اور اس کے اندر سے کوئی اچانک پیدا ہوتا ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں یہ تو روز ہوتا ہے، مرغی کے انڈے میں نہیں دیکھتے. مرغی کا انڈا مجھے بتاؤ اس میں کتنی کھڑکیاں ہیں؟ انڈا تو اوپر سے پورا بند ہوتا ہے، ہوا تک نہیں جاتی، لیکن مرغی اس کو گرم کرے. اب تو مشینوں میں بھی، اب مشینوں سے بھی ہوتا ہے. مجھے یہ بتاؤ انڈے کی زردی اچانک ایک جاندار چوزے کی شکل کیسے اختیار کرتی ہے؟ کون ہے جو اسے چونچ دیتا ہے؟ کون ہے جو اسے پر دیتا ہے؟ اور پھر ہم نے جانوروں کو، پرندوں کو، ہر ایک مخلوق کو دیکھا ہے، ان میں رنگ ایسے بھرے ہوئے رہتے ہیں، دنیا کا کوئی آرٹسٹ بھی اس طرح کے رنگ بھر نہیں سکتا. کیا ہم مور کو نہیں دیکھتے؟ طرح طرح کے خوبصورت اس میں ڈیزائن کیے گئے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ کوئی قلم لے کر کے ڈیزائن کیا ہے، کوئی برش سے ڈیزائن کیا ہوا ہے. نہیں میرے عزیزو، یہ قدرت کی شاہکاریاں ہیں، رب ذوالجلال کی شاہکاریاں. اور تم بے شمار خوبصورت مخلوقات کو دیکھو گے. پھر میں ان دہریوں سے پوچھتا ہوں آخر ان تمام کو پیدا کرنے والا کوئی تو ہوگا، کوئی تو ہوگا. تم لاؤ ڈھونڈ کر کے آخر کون ہے یہ سب پیدا کرتا ہے. یہ تو تخلیق، نظریے تخلیق. خدا کو پہچاننے کے 4 نظریے دنیا میں مشہور ہوئے ہیں. الہیات، اس کو علم الہیات کہتے ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں. تھیولوجی، سائنس کے نظریے سے بھی، یعنی اللہ کو پہچاننے کے لیے، خدا کو ڈھونڈنے کے لیے نظریے بنائے گئے. فلسفیوں نے الگ، سائنٹسٹ نے الگ، علماء ربانیین نے الگ، حکماء نے الگ، سب کے اپنے اپنے نظریے ہیں. ہم اللہ رب العزت کو نظریے تخلیق سے واضح کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بتاتے ہیں کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے. کیونکہ قرآن پاک میں جگہ جگہ اس نے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا، اپنی تخلیق کا اظہار جو فرمایا ہے وہ یہی فرمایا کہ تم اتنے کمزور ہو کہ ایک مکھی کو نہیں بنا سکتے، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. کتنے کمزور ہو. اور وہ رب ذوالجلال ہزاروں کروڑوں مخلوقات روزانہ بناتا ہے، روزانہ انہیں موت بھی دیتا ہے. حیات و ممات اسی کے دستے قدرت میں ہے. عزیزان گرامی وقار، اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات میں سے مجھے کئی صفات پر عرض کرنا تھا،
میں سب سے پہلے اس کے وجود پر آپ کے سامنے یہ دلائل رکھا. عام مسلمان بھی کسی دہریے سے کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نہ ہونے پر جو تو اس قدر ناچ رہا ہے, آج ایتھیزم کا بہت زیادہ آج چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں کوئی دین دھرم ہوتا نہیں, کچھ نہیں ہوتا ہے, کوئی خدا نہیں ہوتا, دنیا میں ایسے ہی چل رہے ہیں. مذاق کر رہے ہو, مذاق کر رہے ہو میاں. ابھی تک تو وہ آٹومیٹک گاڑی بھی نہیں آئی بغیر ڈرائیور والے, ابھی تم بول رہے ہو, ابھی تم بول رہے ہو. بہرحال دنیا میں کوئی چیز کو بنانے والا ہوتا ہے. آٹومیٹک گاڑی آ بھی گئی تو میری اس دلیل کو یہ مت سمجھ لینا کہ گاڑیاں بغیر ڈرائیور کے نہیں چل سکتی. مفتی صاحب نے کہا آپ تھوڑے دنوں کے بعد آنے والی ہے, اس کا مطلب کیا بغیر ڈرائیور کے بھی سب چلتی ہیں؟ میری یہ دلیل اس لیے نہیں ہے. بغیر ڈرائیور والی گاڑی اگر چل بھی گئی تب بھی میں سوال کروں گا کہ اس کو آخر گاڑی کو بنایا کون ہے؟ یہ بنایا کون ہے؟ کوئی تو انسان بنایا ہوگا. تو اسی طرح سے ہر چیز کو دنیا کی آپ کو یہ علم لے کر کے جاتا ہے تھیولوجی کا کہ کوئی نہ کوئی اس کا پیدا کرنے والا ہے, بنانے والا ہے. فلسفی ان کے ہاں ایک قانون ہے, دور اور مسلسل, یعنی تسلسل, کنٹینیو کوئی چیز ہو نہیں سکتی. مثال کے طور پر مجھے پیدا کرنے والا کوئی ہے اور اس کو پیدا کرنے والا کوئی ہے, اس کو پیدا کرنے والا, یہ جو سوچ ہے تسلسل اس کو کہتے ہیں. کہیں جا کر کے سٹاپ ہونا پڑے گا, کہیں جا کے سٹاپ ہونا پڑے گا تمہیں. میں پیدا ہوا میرے باپ سے, میرے باپ پیدا ہوئے دادا سے, دادا پر دادا سے, یہ سلسلہ چل کر کے کہیں تو سٹاپ ہوگا, کہیں جا کے ختم ہونا ہے. تو فلسفی اس بات کو مانتے ہیں کہ دور اور تسلسل محال ہے, یعنی کنٹینیو ایسی جاتا رہے, یہ محال ہے. ان کے ہاں ایسا ہے. میرے عزیزو, اب اگر میں ان سے سوال کروں کہ جیسے بہت سارے لوگ بھگوانوں کو بھی مان لیے, جبکہ بھگوان کی بیوی بھی ہے, بھگوان کے بچے بھی ہے اور بھگوان کا باپ بھی ہے, تو پھر اب سوال آئے گا کہ بھگوان کا دادا کون, بھگوان کا پردادا کون؟ پھر وہ نسب چلے گا, کہیں تو جا کے رکنا ہے, کہیں تو جا کے رکے گا. بچے ہیں تو اب تک ان کی نسل کیوں نہیں؟ بھگوان کے بھی بیٹے بیٹیاں تھی نا, بہت سارے بھگوانوں کا تذکرہ ہندوستان میں ہے, ان کے بیٹے بیٹیاں بتائی گئی ہیں, کتنے بیٹے تھے, رام کے بھی, کرشن کے بھی, سب کے بھی بتائے گئے ہیں بیٹے بیٹے. تو اب اولاد کہاں ہیں؟ باپ دادا کہاں تھے؟ میرے عزیزوں, میری اس بات کو یقیناً کوٹ کیا جائے گا. مجھے معلوم ہے چند دنوں پہلے یہ کہہ رہا تھا اورنگزیب کی اولاد برتن مانج رہی ہے, ٹیپو سلطان کی اولاد پنچر لگا رہی ہے. تجھے تو یہ ٹیپو سلطان اورنگزیب کی اولاد نظر آئی, ان کی کہاں ہے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں؟ ان کی کہاں ہے؟ اور بہرحال اورنگزیب اور ٹیپو سلطان ان تمام کو چھوڑو, ان کی اولاد کو تو نے برتن مانجتے یا پنچر لگاتے تو دیکھا اللہ نے تو تجھے بانج بنا کر رکھا ہے. تیرے سے کوئی چیز نہیں آ سکتی سوائے گوبر اور غلاظت کے, کوئی چیز نہیں آ سکتی. میرے عزیزوں, میں یہاں عرض یہ کر رہا ہوں دور اور تسلسل, کہ اگر اس طرح کسی کا باپ ہے تو پھر دادا بھی ہوگا, دادا ہے تو پردادا بھی ہوگا, یہ چلتا رہے گا سلسلہ. یہ اسلام یہ ہے جس نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, کہو وہ اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, لم یلد نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے, ولم یولد نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا, اس سے کوئی لم یلد اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا, اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. یہاں ختم ہو گئی بات. اب نہ میرے خدا کا کوئی باپ ہے, نہ بیٹا ہے, نہ بھائی ہے, نہ بہن ہے, کہیں یہ تصور آئے گا ہی نہیں. تم ہم سے یہ سوال نہیں کر سکتے کہ اللہ کے آبا و اجداد کہاں ہے, اولاد کہاں ہے. ہم نے خدا کو مانا ہی ایسے ہے کہ وہ جسم و جسمانیت سے بھی پاک ہے, رشتہ داری سے پاک ہے, کوئی نہ اس کا ہمتا ہے, ایک ہی سب کی سنتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ہمارا یقین یہی ہے. عزیزان گرامی وقار, دور اور تسلسل کا جو قانون ہے میں نے یہی بتایا کہ بعض لوگ اس چیز کے ذریعے سے بھی چاہیں تو ہدایت حاصل کر سکتے ہیں کہ کہیں تو جا کے ہمیں فل سٹاپ ہونا پڑے گا, کوئی تو ہے جو اینڈ ہے, اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہ ہو, جا کر کے تمہیں ختم ہونا پڑے گا ایک نہ ایک جگہ, کہ کوئی تو ہے جو لاسٹ ہے, اس کو کوئی نہ پیدا کیا ہو. اگر اس کو بھی کوئی پیدا کیا ہے تو پھر یہ بھی بات ہے کہ اس کو بھی کوئی پیدا کیا ہوگا.
تو ہمیں ایک ایسی ذات ماننی پڑے گی جس کو کوئی نہ پیدا کیا ہو، تبھی جا کر کے ہم یہ کہتے ہیں وہ جو ذات تم جا کر اینڈ ہوگے اسی کا نام اللہ رب العزت ہے، جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ یہ اسلام کا بہترین عقیدہ ہے۔ امیر غریب فقیر غنی سب ایک صف میں ہیں، اسی لیے کہا گیا تھا آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے میرے عزیزوں، اور اس خصوصیت کو ہمیشہ قائم رکھنا ہے۔ ایک بات، بہت مختصر سا وقت ہے، مولانا نے تو اس کو جلسہ بنا دیا، ورنہ تو یہ جمعہ ہی ہے۔ جمعہ الگ ہوتا ہے، جلسہ الگ ہوتا ہے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، برسوں سے آپ اس عبادت خانے میں یا جہاں پر بھی اپنی پیشانی ٹیکنے کے لیے جاتے ہیں، بچپن سے تو آپ مسجدوں میں جا رہے ہوں گے، ایک مسجد ایسی کوئی مجھے بتا دو جہاں خدا کی کوئی تصویر لگائی گئی ہو، کہیں ہے؟ چلو یہاں نہیں ہے تو مولانا نے کبھی شکل بتائی ہے کہ اللہ ایسا ہوتا ہے، خدا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں بتایا۔ یہ پوری دنیا کی واحد قوم، ایک ہی قوم ایسی ہے جو بنا دیکھے سجدے میں چلی جاتی ہے۔ ہر قوم کو دنیا میں جا کر کے آپ دیکھنا، سرچ کر کے، سب کو جھکنے کے لیے کوئی نہ کوئی مورتی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ سامنے دیکھتے ہیں پھر جھکتے ہیں، اور چاہے وہ کسی بھی دین میں ہو، سب نے اپنا اپنا کچھ نہ کچھ بنا رکھا ہے۔ عیسائی اگرچہ خدا کی عبادت کی بات کرتے ہیں، لیکن انہوں نے مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی مورتیاں بنا لی ہیں۔ یہودی اگرچہ اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں، لیکن نبیوں کی مورتیاں انہوں نے بھی بنا رکھی ہیں۔ جتنے مذاہب ہیں انہوں نے سب نے اپنی اپنی جھکنے کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں بنائی ہیں۔ یہ پوری دنیا میں ایک ہی قوم ہے، ایک ہی قوم ہے۔ اسی لیے تو میں عرض کرتا ہوں میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور تمہاری فضیلت میں قرآن کی شروع کی آیتوں میں فرمایا یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج تک ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، اور لوگ یہ تانا مارتے ہیں کچھ، جیسے ابھی مسئلہ چل رہا تھا کہ ہم سب نے پکارا تھا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں، ہمیں یہ چیزیں راستوں پر یا جلسوں پر اس طرح علل اعلان کہنے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ جب کوئی درندہ چھیڑتا ہے تو ہمیں پھر اظہار کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی نہ پوچھے آپ سے تو بتانا ضروری تو ہے نہیں، لیکن جب اگر کوئی چھیڑے تو پھر ہمیں بتانا واجب ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو کسی ایسے ہی کیڑے مکوڑے نے یہ سوال کیا تھا سوشل میڈیا پر کہ یہ مسلمانوں کو دیکھو جگہ جگہ یہ پرچم اٹھائے ہوئے ہیں کہ اپنے نبی سے محبت کرنے کی بات کرتے ہیں، ان سے ذرا پوچھو کیا انہوں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے؟ جس سے آئی لو محمد کہہ رہے ہیں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا ہے؟ اس ظالم کو تو میں یہ جواب دیتا ہوں، بن دیکھے جب یہ حال ہے۔ ارے دیکھتے تو بات الگ تھی، سر ہتھیلیوں پر لے کر کھڑے ہوتے ہیں۔ بنا دیکھے یہ حال ہے کہ ہم اپنی ماؤں کو اور اپنے باپ کو بچپن سے دیکھا ہے، باوجود اس کے ہم اپنی ماں اور باپ سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کیا ہوا ہے۔ میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا اسی میں پریشان ہے کہ ایک ایسی قوم ہے، نہ اپنے خدا کو دیکھیے نہ اپنے نبی کو دیکھیے، لیکن دوسروں کی بنسبت اس قوم کا حال یہ ہے، دوسروں کو پرچار کر کر کے بلانا پڑتا ہے، اور یہ بنا اعلان کے جمعہ میں بھر جایا کرتے ہیں۔ آج تک کبھی جمعہ کا پوسٹر لگتا ہوا دیکھا آپ نے کہ اس مسجد میں جمعہ کی نماز ہونے والی ہے؟ بچپن سے کبھی سنا آپ نے؟ ایک اذان ہوتی ہے ساری صفیں بھر رہی ہیں۔ ہر مسجد کا حال ہے۔ جمعہ میں کون تمہیں دعوت دے کر بلاتا ہے؟ مؤذن صاحب گھر گھر جاتے ہیں، پوسٹر لگایا جاتا ہے، پرچار کیا جاتا ہے؟ نہیں۔ اس بات سے تو دنیا خوف زدہ ہے کہ آخر ان کو کون جمع کرتا ہے ان صفوں میں، اور صفوں میں آنے کے بعد کسی کی کوئی وی آئی پی صف نہیں ہے، جو پہلے آیا وہ پہلے بیٹھ گیا۔
وہ کسان کا بچہ بھی سامنے بیٹھ سکتا ہے، کسی غریب مزدور کا بچہ بھی پہلی صف میں بیٹھ سکتا ہے، اور بادشاہ اگر تاخیر سے آئے تو پیچھے ہی بیٹھا رہے۔ یہ نظام کہاں سے ہے؟ یہ آج تک ان کو کون بنا کر رکھا ہے؟ دنیا اس بات سے خوف زدہ ہے میرے عزیزو۔ یہ وہ چیزیں ہیں۔ جارج برنارڈ شاہ ایک بہت بڑا مورخ ہے انگریز، اور اس نے یہ لکھا ہے کہ بہت سارے دنیا میں ریولیوشن آئے، دنیا میں بہت سارے انقلاب آئے، بڑی بڑی شخصیتیں آئیں، جیسے مارکس کا، لینن کا، اور بھی کئی ایسے بڑے بڑے شخصیات آئی، انہوں نے دنیا کے نظام کو بدلنے کی کوششیں کی، لیکن ان کا انقلاب، ان کا ریولیوشن 100 سال سے زیادہ تک نہیں چلا۔ ان کے اپنے شاگرد جب تک تھے تب تک ان کے انقلاب میں دم تھا۔ جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے دنیا میں ایک ہی انقلاب میں نے دیکھا ہے، 14 صدیوں کے بعد بھی آج بھی پوری طاقت کے ساتھ قائم ہے، اور وہ انقلاب ہے مکہ کی سرزمین سے اٹھا ہوا، محمد الرسول اللہ کی زبان سے لایا ہوا، اور مدینے کے بادیہ نشین بغیر چپل کے ایک لباس میں چلنے والے وہ صحابہ کا لایا ہوا انقلاب ہے۔ اور زمانہ بدلتا گیا، حکومتیں بدلتی گئی، کتنے طوفان آئے، کتنے اندھیریاں، کتنے کیا کیا آئے، لیکن اس انقلاب میں آج بھی وہ دم ہے، آج بھی وہ اثر ہے کہ ایک بار اگر ان کے نبی کو کوئی چھیڑ لے تو پوری دنیا میں یہ سڑکوں پر آ جاتا۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ جان ابھی تک باقی کیوں ہے؟ 1400 سال ہو گئے، یہ جان باقی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، توجہ۔ یہ جمعہ آج تک ہمارے سلامت ہیں۔ کتنے درندے آئے اذانیں بند کرنے کے لیے، قرآن پر پابندیاں لگانے کے لیے، کیا کیا نہیں کیا۔ 1400 سال یوں ہی نہیں گزرے ہمارے۔ لوگ کہتے ہیں آج حالات خراب ہیں، اس سے بھی بڑے حالات خراب ہو کے گئے۔ چنگیز آیا، ہلاکو آیا، جنہوں نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے تھے، بغداد کی پوری سرزمین کو مسلمانوں کے خون سے لال کر دیا تھا۔ اس وقت جب اسلام نہیں رکا تو آج کے نشیڑیوں سے کیا اسلام رکے گا؟ کچھ نہیں ہونے والا ہے، لیکن حالات آئے اور گئے۔ لیکن آج تک یہ جو جان باقی ہے، کون تمہیں جمع کرتا ہے آج؟ ویسے تو مسلمان کسی کی جلدی ماننے والے نہیں، کسی کو قائد بھی نہیں مانتے۔ کوئی ہمارا ایک لیڈر ایسا ہے نہیں جو سب کو جمع کر دے، اس کے باوجود بھی ان صفوں میں کون جمع کرتا ہے؟ امام کی بھی وہ حیثیت نہیں ہے تمہیں جمع کرنے کی۔ بھائی امام کی حیثیت کو کیا ہے وہ تو ہم جانتے ہیں۔ ہر مسجد کا وہ بیچارہ وہ اپنے ہی گھر بار کی فکر میں ہے، لوگ اس کو خالی جمعہ اور امامت کے طور پر دیکھتے ہیں، باقی جمع کرنے کی طاقت یہ پوری وہ نہ امام کی ہے نہ مؤذن کی ہے، اور بڑے نیتا کی بھی نہیں۔ جب ان کا کوئی بڑا نیتا نہیں، کوئی بڑا قائد نہیں، تو یہ لاکھوں کی تعداد میں صفوں میں ان کو ہر جمعہ کون جمع کرتا ہے؟ اور صرف یہاں نہیں، پوری دنیا میں کون جمع کرتا ہے؟ یہ رمق، یہ دمک آج تک ان کے چہروں پر باقی کیوں ہے؟ آج پوری دنیا تمہیں آتنکواد کا ایک لیبل لگانے کے لیے کیا کیا نہیں حربے استعمال کیے، پوری میڈیا کا استعمال کیا۔ داڑھی دکھے تو لوگ کہیں ٹیررسٹ ہے، ٹوپی دکھے تو لوگ کہیں ٹیررسٹ ہے۔ سب پروپیگنڈے کے باوجود نہ ٹوپی اتری نہ داڑھی اتری۔ آج بھی ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ رمق، یہ دمک، یہ جان آج تک باقی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا رسول زندہ ہے تو دین بھی زندہ ہے۔ رسول زندہ ہے، اور زندہ رسول کا دین قیامت تک زندہ رہنے والا ہے۔ ہمارے اندر جو زندگی باقی ہے نا، یہ جو رمق دمک ہے، یہ جو کچھ بھی چمک دمک ہے، صرف اس لیے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے، وہ ہیں آج بھی ہمارے درمیان۔ اسی لیے اللہ کے بڑے عذابات نہیں آتے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ اس قوم پر ویسا عذاب نازل نہیں کرے گا جیسے پچھلی امتوں پر کرتا تھا، اس لیے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام فرما ہے۔ اب جو بات میں کہنے جا رہا تھا وہ یہ، آپ ان مسجدوں میں آئے، کبھی خدا کی تصویر نہیں دیکھی، کبھی خدا کا کوئی چہرہ، کوئی اس کا آقا نہیں دیکھا اور نہ ہی سنا ہے، اور ہم بنا بھی نہیں سکتے۔ جو آنکھوں میں آ گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا، بات سمجھ کے چلو۔ جو نظروں میں آ گیا
وہ خدا نہیں ہو سکتا، خدا کسی چیز میں سما نہیں سکتا، وہ محیط نہیں ہے۔ اب دوسری بات، یہاں تک تمہاری زندگی باقی ہے۔ دوسری ایک بات، جب بھی آپ مسجدوں میں جاتے ہیں امام صاحب سے کیا قرات سنتے ہیں؟ فجر میں، مغرب میں، عشاء میں تو بلند آواز سے قرات ہوتی ہے، سن تو لیتے ہوں، جمعہ میں بھی ہوتی ہے۔ جب بھی آپ آتے ہیں رکعت باندھنے کے بعد امام جو ہے پہلے کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ ہی پڑھتا ہے نا، سورہ فاتحہ ہی پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، سب خاموشی سے سنتے ہیں، سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، سالوں سے۔ تو کبھی آج تک ایک مقتدی جو امام کے پائجامے کے پیچھے تو لگا رہتا ہے، امام کی ناڑی کہاں بندھی ہے وہ تو دیکھتا رہتا ہے، امام کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں یہ تو دیکھتا رہتا ہے، ایک بار بھی کوئی مقتدی آ کر کے نہیں کہا کہ یہ بہت پرانی ہو گئی سورہ، کوئی نہیں تو پڑھو؟ کبھی کہا کسی نے؟ بلکہ حالت یہ ہے کوئی نہیں کہتا امام سے کہ کیا مولانا ہر دن تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہی ہو، ہر دن سورہ فاتحہ پڑھتے ہو؟ کوئی نہیں کہا کہ یہ پرانی ہو گئی نیا کچھ لے کے آؤ، نہیں، بلکہ اگر امام نیا کرنے کی کوشش کرے تو قوم اس کو سیدھا کر دے گی۔ وہی پڑھو جو میرے نبی نے پڑھا ہے، وہی پڑھو۔ کیوں آج تک کوئی بھی چیز جب ہم دیکھتے ہیں کنٹینیو، بریانی 4 دن کنٹینیو نہیں کھائی جا سکتی، 5 دن روز دال چاول بھی نہیں چلتا، انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ ہر چیز اس کو بدل بدل کر کے چاہیے، نہیں چاہیے، لیکن اس میں کبھی نیا کا تصور بھی نہیں آتا۔ کیوں؟ ایک یہ چیز۔ دوسری چیز میں نے بتایا، مسجدوں میں ہمارے قرآن وہی ہے، سورہ فاتحہ سے شروع کرتا ہے امام، اس کے بعد چاہے قرآن میں کہیں سے بھی پڑھے، سورہ فاتحہ تو پڑھتا ہے، لیکن کسی مقتدی کو آج تک اس بات پر کوئی شکایت نہیں۔ تیسری ایک اور چیز، تمہارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک کلمہ ہے۔ تمہارے باپ کا کلمہ کیا تھا؟ اور دادا کا کلمہ کیا تھا؟ پر دادا کا کلمہ کیا تھا؟ صدیوں سے ایک ہی کلمہ چل رہا ہے، ایک ہی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ کبھی آپ نے اپنے ابا سے بھی نہیں پوچھا، مولانا سے بھی نہیں پوچھا، بہت سال ہو گئے کوئی نیا کلمہ تو لاتے ہیں، تھپڑ لگے گا کہ نیا نہیں، اس میں یہی پرانا ہے۔ بلکہ حالت یہ ہے دوسرا کوئی ڈائلاگ ہو، کوئی گانا ہو، کوئی بھی چیز ہو، 4 مہینے 6 مہینے چل سکتی ہے، سال بھر 2 سال، اس کے بعد وہ سننے کو دل نہیں کرتا، آدمی چاہتا ہے یہ پرانا ہو گیا اب کچھ نیا سناؤ۔ کلمہ طیبہ کو کوئی بھی امتی یہ نہیں کہتا پرانا ہو گیا، ارے 70,000 بار بھی پڑھیں تو اس میں جدت اور لذت اور آتی، کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ یہ ایسی چیزیں تمہارے پاس ہیں، تمہارے پاس ہیں، یہ جمعہ کی جماعت، یہ قرآن کی حقانیت، یہ کلمہ طیبہ کی جدت جو ہر زمانے میں ہے، کیا یہ تمام چیزیں اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اسلام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہنے والا ہے؟ کسی بھی جگہ پر تمہیں یہ چیزیں نہیں مل سکتی، ہر جگہ بہت کچھ بدلاؤ ہے۔ ہاں میں بتا سکتا ہوں چیلنج کے ساتھ، دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، کھلا ہے کتابیں، اور ہم بتاتے ہیں اس کے کتنے کتنے نسخے ہیں، کتنے کتنے۔ بائبل میں آج کتنے نسخے، 70 سے زیادہ نسخے الگ الگ ملتے ہیں، یونان میں الگ ہے اور یورپ میں الگ ہے۔ جو انجیل، بائبل، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ سب بدلی ہوئی ہیں، اور ہمارے ہاں کی کتابیں، ہمارے دیش میں جو بہت ساری مقدس کتابیں مانی جاتی ہیں، ان میں بھی ہیر پھیر، ادھر ادھر بدلاؤ الگ الگ ہے۔ لیکن افریقہ سے لے کر امریکہ تک، ہند سے لے کر کے آپ کسی بھی کونے تک جاؤ، قرآن سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، والناس پر ہی ختم ہوتا ہے۔ فرقے بہت ہوئے دین میں، اسلام میں بہت سارے فرقے ہوئے، لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں آیا۔ قرآن کے 30 پارے اور 114 سورتیں جو صحابہ کے زمانے میں تھی وہ آج بھی وہی موجود ہے۔ اس کلام پاک پر کسی کا اثر کیوں نہیں ہوا آج تک؟ کوئی قرآن نہیں بدل پایا، کوئی ایک پارہ تو چھوڑو، ایک سورہ تو چھوڑو، ایک حرف بھی نہیں بدل پایا، زبر زیر اور نقطے بھی اس کے بدل نہیں پائے۔ 1400 سال سے ایک کتاب چلی آ رہی ہے، اس کتاب کو کوئی نہیں بدل پایا۔ اے مسلمانوں، میں تمہیں یہ فخر والی باتیں بتا رہا ہوں، اس سے بڑھ کر کے دولت جاؤ ڈھونڈ کر کے نکالو، کسی کے پاس نہیں مل سکتی۔
پھر تم کس بات کے مایوسی میں جیتے ہو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے؟ اتنی بڑی دولتیں جس کے پاس ہے اسے سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر جینا چاہیے. دنیا میں سر اٹھا کر کے جیو. اللہ رب العزت کے دی ہوئی یہ ساری نشانیاں تمہارے پاس موجود ہے. چلو ہم کہانیوں، جس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہانیاں ہیں، غوث پاک کی کرامت سناؤ تو کہیں کہانی ہے، غریب نواز کی کرامت سناؤ تو کہیں کہانی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ سناؤ تو کہتے ہیں کہانی ہے. تم کو یہ لگتا ہے پرانی باتیں کہانیاں ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن جو قرآن آج تک موجود ہے اس کا جواب تو لا کر کے دے دو. یہ جو قرآن ہے یہ تو کہانی نہیں، تمہارے پاس ہے. اور قرآن جگہ جگہ چیلنج کرتا ہے. اللہ خود فرماتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر ہمت ہے تو اس کی طرح کی ایک سورہ بنا کر کے لاؤ. اور یہ 1400 سال پہلے کیا ہوا چیلنج ہے. آج تو دنیا بہت ترقی کر چکی ہے، ٹیکنالوجی میں کہاں تک جا چکی ہے. پیٹروٹ میزائل اور منٹوں میں ادھر سے ادھر سفر کرنے والے. ان سارے ٹیکنالوجی کے بادشاہوں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ ایک قرآن کیوں نہیں بنا پاتے، کیوں نہیں لائے؟ میرے عزیزو، اللہ کا یہ وعدہ ہے. اللہ فرماتا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اے رسول پاک آپ کہہ دیں سارے انسان مل جائیں، سارے جنات مل جائیں، سب مل کر کے ایک دوسرے کی مدد کر کے ایسا قرآن بنانا چاہیں، اللہ فرماتا ہے تب بھی وہ نہیں لا سکیں گے، نہیں لا سکیں گے. اللہ کا وعدہ ہے. تو آج تک جو اس کتاب کا مثل نہیں لا سکا وہ کتاب تمہارے پاس ہے، وہ قرآن تمہارے پاس ہے. مجھے بتاؤ اس سے بڑھ کر کے دولت اور کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر کے دولت کیا ہے تمہارے پاس؟ یہ زندہ جاوید معجزے ہیں. اب یہ سب چیزوں کے بعد پھر میں آپ سے اخیر میں اتنا کہنا چاہوں گا، جس کے پاس اتنی قیمتی چیزیں ہیں اس کو اعلیٰ حضرت کی بات سننا چاہیے. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے. اٹھ پیارے، 3 بار سونے کا لفظ استعمال کیا. سونا پاس ہے تیرے، اس کا مطلب کیا ہے؟ گولڈ. سونا پاس ہے، سونا بن ہے. بن کہتے ہیں جنگل کو. سونا جنگل سنا ہے نا، خالی پڑا ہوا جنگل ہے جہاں درندے، اس کو سونا جنگل کہتے ہیں. یعنی سونا پاس ہے تیرے، گولڈ پاس ہے، اور جنگل والا راج ہے. اور ایسے وقت میں سو کر کے رہنا یہ تو زہر ہے. اٹھ پیارے، ایسے وقت میں سونا زہر ہے. اٹھ پیارے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری متھی نرالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. اور یہ دنیا کا حال یہ ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش. 3 لفظ اعلیٰ حضرت نے کہا. یہ دنیا کیسی ہے معلوم ہے؟ یہ قاتل ہے، یہ ڈائن ہے، یہ شوہر کش ہے. ایسی عورت کے یہ 3 لقب ہے. قاتل مطلب مرڈر کرنے والی، اور ڈائن کہتے ہیں وہ عورت جو روز شوہر بدلتی ہو، روز شوہر بدلتی ہو، اس کو ڈائن کہتے ہیں. یہ عورت کے لیے گالی ہے. اور شوہر کش کس کو کہتے ہیں؟ شوہر بدلنے والی تو ڈائن ہے، لیکن اپنے ہی شوہر کو مار دیتی ہو وہ شوہر کش ہے. دنیا کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں 3 چیزیں یہ دنیا کے اندر ہے. جو اس سے محبت کرتا ہے، جو اس کے پیچھے بھاگتا ہے، یہ دنیا اس کو مرڈر کرتی ہے، اس کا قتل کرتی ہے، اور پھر بدل لیتی ہے. دوسرا آ جاتا ہے، آج لاکھ روپے تمہارے جیب میں، کل یہ پیسے کسی اور کے جیب میں. یہ روز بدلتی ہے اپنا عاشق، اور پھر جو اس سے عشق کرتا ہے اس کو مار بھی ڈالتی ہے، مار ڈالتی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش. اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. میرے عزیزو، اس لیے میں کہتا ہوں جس کے پاس اتنی قیمتی چیزیں ہیں اسے سونا زیب نہیں دیتا، اسے غفلت کی نیند زیب نہیں دیتی، اسے بزدلی اچھی نہیں لگتی. اس لیے جیو تو شیروں کی زندگی جیو. اور میرے علاقے کے شیر میسور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان تھا، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے.
بزدلوں کی طرح گھٹ گھٹ کر کے لمبا جینے سے بہتر ہے علل اعلان ایک دن جی کر کے چلے جائیں، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے تلوے چاٹنے والوں کی تاریخ نہیں لکھی جاتی، باطل سے ٹکرانے والوں کی تاریخ لکھی جاتی ہے۔ آپ کو ڈر کس بات کا؟ آپ مجرم قوم سے ہیں، آپ چور قوم سے ہیں، آپ کا کیا خوف ہے؟ کس بات کا ڈر ہے؟ کیا قرآن جھوٹا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی ہے؟ میرے نبی پاک کے اخلاق میں کوئی کمی ہے؟ سب کچھ تمہارے پاس اچھا ہے، تو پھر ڈرنا اور سہمنا کیا؟ میرے عزیزو، آپ سب اگر اس بات کا انتظار کرتے رہیں، جیسے کہتے حالات بہت برے ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، ایک بات یاد رکھو، جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ پوری ٹریفک خالی ہو تب میں ڈرائیونگ سیکھوں گا، تو پھر وہ بوڑھا ویسے ہی ہو جائے گا۔ ہاں، گاڑی چلانا سیکھنا ہے تو ٹریفک میں آؤ، آپ کو اسی میں سیکھنا پڑے گا۔ ادھر ادھر کے اڑے تیڑے آتے ہی رہیں گے، ان کے بیچ میں ہی تم ڈرائیور بن سکتے ہو۔ چلنا سیکھو، اور انہی حالات سے گزر کر کے نکلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قوت کے ساتھ تمہیں جمع فرمائے گا۔ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی جو گھر میں بیٹھ کر کے مانگ رہی ہے کہ مدد آ جائے، مدد آ جائے۔ اگر ایسی ہی مدد آتی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 کو لے کر بدر تک نہیں جاتے، وہ مدینے میں بیٹھ کر دعا کرتے تو اللہ مشرکین کو ویسے ہی ہلاک کر دیتا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے ہاتھ اٹھا دیتے، احد کے سارے مشرکین ویسے ہی مر جاتے۔ میرے نبی اپنے گھر سے نکلے، صحابہ اپنے گھر سے نکلے، میدانوں میں آئے اور اپنی طاقت و قوت کا استعمال کیا، اس لیے کہ یہ امت کو بتانے کے لیے کہ امت کا مزاج ایسا نہ ہو کہ کچھ بھی مصیبت آئی، فاتحہ دلایا، دعا کیا، اللہ اس کے منہ میں کیڑے پڑ جائیں اور اس کو ایسا ہو جائے، اس کو ایسا ہو جائے، چادر اوڑھ کے سو گیا۔ میرے عزیزو، یہ مجاہدین کی زندگی نہیں ہے، مجاہدین کی زندگی یہ نہیں ہوتی، مومنین کی زندگی بھی یہ نہیں ہوتی، بلکہ مومنین کی زندگی یہ ہے جب تک اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے، حق بات کا اعلان کر کے جاؤ۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہو تو کبھی دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، ایک بار صرف اگر امام حسین سمجھوتا کر لیتے تو ان کا پورا خاندان بچ گیا ہوتا۔ ان کا خاندان بچنا کیا، مدینے کی گورنری مل جاتی، بہت بڑی وزارت مل جاتی، لیکن حسین اعظم کا مزاج یہ تھا، نہیں، جب کفر و شرک یا فسق و فجور چھا رہا ہو اس وقت سمجھوتے نہیں کیے جاتے، اس وقت میدان میں نکل کر حق بات کا اعلان کیا جاتا ہے، چاہے گردن بھی چلی جائے۔ حسین کا یہ مزاج ہے، ہم یہی اعلان کرنا چاہتے ہیں، اگر گردن چلی بھی جاتی ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہم پروانے ہیں اور شمع کے اطراف مٹنا ہی پروانے کا کام ہے، شمع کے ارد گرد مٹ جانا ہی پروانے کا کام ہے، اور ختم ہونے سے کسی کے اسلام ختم نہیں ہوتا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بس میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، آپ جس طریقہ کار کو جو نوجوانوں نے آج پکڑ رکھا ہے اس سے توبہ کر لیں۔ یہ نشہ کا ماحول، یہ خرابیوں کا ماحول، یہ جو دور دورہ چل پڑا ہے، اے نوجوانوں، یہ تمہاری زندگی کو سیب نہیں دیتا، یہ شیوا امت مصطفیٰ کا نہیں ہے۔ قرآن میں جس امت کو اللہ نے خیر امت کہا ہے، سب سے بہترین امت، کیا وہ بہترین امت آج نشہ کے اڈوں پر بیٹھ سکتی ہے؟ کیا وہ بہترین امت تاش کے پتوں پہ اپنی زندگی گزارے؟ کیا وہ بہترین امت رات بھر یہ سارے سوشل میڈیا پر اپنا وقت برباد کرے؟ یہ خیر امت کا لقب اللہ نے تمہیں قرآن میں عطا کیا، اس کا پاس و لحاظ تو رکھو، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا محفوظ رکھا، اتنا محفوظ رکھا، قسم رب ذوالجلال کی میں آپ کو بتاؤں، ابھی بھی ہم جمعہ پڑھیں گے، آپ کی پیشانیاں سجدے میں جاتی، سب کی پیشانیاں سجدے میں جا رہی۔ ایک بات کا خیال رکھنا، انسان کو زندگی میں سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے؟ وہ رزق کی ہے، کھانے کی ہے۔ کھانا کھائے بغیر انسان زندہ نہیں رہتا، مال نہ ہو، کپڑے نہ ہو تو بھی جی لے گا، گھر نہ ہو تو بھی جی لے گا، کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کھانا تو اس کے لیے یہ تو پیٹرول ہے، بغیر اس کے انجن چلے کیسے؟ لیکن آپ نے کبھی محسوس کیا، بکری کو بھی کھاتے ہوئے دیکھا آپ نے، بیل کو بھی کھاتے ہوئے دیکھا، بھینس کو بھی کھاتے دیکھا، اونٹ کو بھی دیکھا ہوگا، جس کو بھی دیکھا ہوگا، جانوروں میں اکثر و بیشتر، اکثر، حتیٰ کہ شیر کو ہی لے لو، وہ جب بھی کھاتے ہیں تو چاٹ کے کھاتے ہیں زمین پر،
کھانا کچھ بھی ڈالو آپ، چارہ بکری سر جھکا کر کھائے گی، بیل سر جھکا کر کھائے گا، بھینس سر جھکا کر کھائے گی، لیکن قربان جاؤ رب تبارک و تعالیٰ کی اس عطا پر کہ اللہ نے تمہارا سر رزق کے سامنے بھی جھکنے نہیں دیا۔ کیوں؟ جو سب سے زیادہ ضروری ہے تمہاری زندگی میں وہ رزق ہے، رب تعالیٰ نے ہاتھ دیے اٹھاؤ اور کھاؤ، اس لیے کہ پیشانی اس رزق کے سامنے نہیں جھکنی ہے، رزاق کے سامنے جھکانا ہے، رزاق کے سامنے جھکانا ہے۔ اس پیشانی کو اللہ نے اتنا محفوظ رکھا ہے، اتنا محفوظ کہ ہم اپنی سب سے زیادہ ضرورت مند چیز پر بھی نہیں جھکتے، نہ ہم اولیاء کے سامنے جھکتے ہیں، نہ ہم رسولوں کے سامنے، نبیوں کے سامنے، کسی کے سامنے سر جھکانے کی اجازت نہیں ہے۔ سجدہ کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی۔ یہ ہماری شریعت ہے کہ نہیں ہے؟ سجدہ کسی کے لیے نہیں جائز۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اگر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اپنے نبی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام رسول اللہ کا ہے۔ یہ پیشانی اتنی محفوظ اللہ نے رکھی، خالص اپنے لیے بنایا، اپنے لیے بنایا۔ آج اس پیشانی کا ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں، کس کے سامنے جھک گئے۔ اسی لیے میرے عزیزو، اگر تم دنیا کے سامنے جھکتے رہو گے ذلیل ہوتے ہی رہو گے، ذلیل ہوتے ہی رہو گے، اور ایک جگہ نہیں 1000 جگہ جھکنا پڑے گا، 1000 جگہ۔ اور اقبال اسی کو کہتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو بھاری سمجھتا ہے، ارے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک بار یہاں جو جھک گیا اللہ اس کو دوسری جگہ جھکنے نہیں دیتا، تمہاری پیشانیوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے پریکٹیکل دیکھا بھی ہے یہ ساری چیزیں کہ اللہ اس کے رسول کے لیے جو مضبوطی سے کھڑا ہوتا ہے اللہ حالات اس کے لیے ویسی ہی مناسب فرما دیتا ہے۔ ہم نے اپنے سفر میں دیکھیں کیسے کیسوں کو دیکھا ہے۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہوں گے وہاں ایسا ہو رہا ہوگا، ویسا ہو رہا ہوگا، بہت کچھ باتیں افواہیں اڑتی رہتی ہیں، لیکن ہم نے جو دیکھا ہے اچھے اچھوں کے دلوں کو نرم ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ ہم کھڑے ہیں تو کچھ لوگوں کو تعظیم کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ 9 گھنٹے کا سفر کیا اور وہ بھی ڈپارٹمنٹ کے سارے لوگ بندوق تانے ہوئے، ہتھکڑیاں باندھے ہوئے، سارے ایسے بھی سفر کیے، لیکن اللہ رب العزت کو گواہ بنا کر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جب نماز کا وقت آتا، مغرب ہو جائے، عشاء ہو جائے، اس بھری گاڑی میں بھی اگر میں کہتا مجھے نماز پڑھنا ہے، سارے روک لیتے اور ہماری نماز بھی پڑھا دیتے تھے۔ ہمارا اپنا کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا۔ وہ گن تانے ہوئے لوگ بھی ہمیں ہماری چادر پر نماز پڑھنے کی اجازت دیتے تھے اور نماز پڑھ لیتے تھے۔ کئی مرتبہ گاڑی کو رکایا گیا، وہاں نمازیں ادا ہوئی۔ میں یہ اپنی تعریف میں نہیں کہہ رہا، اس بات کے لیے کہہ رہا ہوں کہ رب کے سامنے جو جھکتا ہے اللہ دوسروں کے سامنے جھکنے سے بچا لیتا ہے، اور راستے اس کے لیے اللہ ہموار فرماتا ہے۔ تم بہانے کرتے رہو گے، 1000 بہانے آتے رہیں گے۔ ایک بار اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سپرد کر کے تو دیکھو، اگر دنیا ایک دروازہ بند کرتی ہے مولا 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ پاک خود، بے شک اللہ پاک نو جان دے ہو، چنگی طرح جان دے ہو کون اللہ؟ خی قیوم قادر فعال لما یرید یشاء اللہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ او اللہ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ مردہ سے زندہ کو نکالنے والا، زندہ سے مردہ کو، رات وچوں دن کھچن والا تے دن وچوں رات لے آن والا، آسماناں تے زمیناں دا مالک، ہواواں چلاندا ہے جدھر چاہندا ہے، زندگی موت جدے قبضے وچ، او دے اگے تے کون ہوئے گا؟ او دے مدے مقابلے کوئی نہیں۔ لا جو دو ولا جو تصور، حد ہی کوئی نہیں، تصور ہی نہیں آ سکتا، اکھ تک نہیں سکتی انہوں۔
نور زمینہ آسمانہ دا او اللہ خود اتنا بڑا کتنا بڑا کہ جس کی بڑائی آج تک کوئی جان ہی نہ سکا مصطفیٰ کے سوا. اتنا بڑا رب. چھوٹے چھوٹے مولوی جس کو دوسری مرتبہ بیوی سالن بھی نہ دے وہ اگر یہ باتیں کرتا پھرے کہ حضور کو قرآن کی سمجھ نہ آئی, کاتب لکھتا رہا جو مرضی ہے انہیں آئی, تو چونکہ آپ کو گرامر دا پتہ نہیں سی, یہ نکے نکے مولوی کے دماغ میں نہیں آ سکتا مقام مصطفیٰ. مقام مصطفیٰ کے لیے یہ بات توجہ سے سنو نا کہ جس کا مد مقابل ہی کوئی نہیں, جو مجبور بھی نہیں, جسے کوئی مجبور کر سکتا ہی نہیں, جو فعال لما یرید کی شان والا ہے, وہ رب خود مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجتا ہے. وہ رب مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجتا ہے. وَمَلَائِكَتَهُ, اور اس کے فرشتے بھی درود و سلام پڑھتے ہیں. پھر بعد میں وہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو, او مینو حق منن والے ہو, او مینو رب کہن والے ہو, او مینو خالق و مالک منن والے ہو, صلو علیہ وسلم تسلیما, تساں سارے بھی دل دا رخ مدینے ال کر لا. تو پڑھو مصطفیٰ پر درود و سلام. الصلاۃ والسلام وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. پھر پڑھی جاؤ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محبوب اللہ. پھر پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی. تمہیں حاکم برایا, تمہیں حاکم برایا, تمہیں قاسم عطایا. یا رسول اللہ و یا حبیب اللہ و یا محبوب اللہ و یا مقصود اللہ و یا رحمت للعالمین و یا شفیع المذنبین و یا امام المرسلین و یا خاتم النبیین و یا ممد لکل موجود و یا مرات جمال الحق و یا نائب اللہ و یا خلیفت اللہ و یا رسول اللہ. اے سرور سروراں, اے دلبر دلبراں, اے نبی عاشقاں, اے نبی رحماں, اے سیاہ لامکاں, اے شفیع مجرماں, اے وسیلہ بے کساں, اے نبی غیب داں, اے آقائے کل مولائے کل دانائے سبل, تمہیں حاکم, بس تمہیں حاکم, سونا تمہیں حاکم برایا, تمہیں قاسم عطایا, تمہیں دافع بلایا, تمہیں شافع خطایا. کوئی تم سا کون آیا, رل کے بولو کوئی تم سا کون, پورا مجمع بولے کوئی تم سا کون آیا. تجھے حمد ہے, تجھے حمد ہے, کوئی رب ہے جس نے تجھ کو
ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھی کے مانگنے کو تیرا ستا بتایا، کوئی تجھ سا آیا، کوئی تجھ کون آیا، تجھے حمد ہے، توجہ ادھر کرو نہ کرو ڈال توجہ ٹر جا دیجئے، تجھے حمد وَإِلَى الْإِلَهِ فَارْغَب، وَإِلَى الْإِلَهِ فَارْغَب، کرو عرض سب کے مطلب، وَإِلَى الْإِلَهِ فَارْغَب، قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا كان يوم القيامة آدم ومن سواه، آدم ومن سواه، ومن سواه إلا تحت ردائی، کرو عرض سب وَإِلَى الْإِلَهِ فَارْغَب، کرو عرض سب کے مطلب، کہ تمہیں کو تکتے ہیں سب، کہ تمہیں کو تکتے ہیں سب، کرو ان پہ اپنا سایہ، کرو ان پہ اپنا سایہ، بولو کرو ان پہ اپنا، کہ تمہیں کو تکتے ہیں سب، اذا كان يوم القيامة كنت امام الانبیاء وخطیبهم وصائب شفاعتهم، کہ تمہیں کو تکتے ہیں سب، کہ تمہیں کو تکتے ہیں سب، کہ تمہیں کو تکتے ہیں، کرو عرض سب کے مطلب، کہ تمہیں کو تکتے ہیں، کرو ان پہ اپنا سایہ، بنو شافع خطایا، رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم، وہ کواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ قادم، ہے عجب نشان آزم، مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل، وہی سب سے افضل آیا، یہی بولے سدرہ والے، یہی بولے سدرہ، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن جبریل علیہ السلام قال قلبت مشارق الارض ومغاربها لم ارى رجلا افضل من محمد، یہی بولے سدرہ، یہی بولے سدرہ والے، قلبت مشارق الارض ومغاربها، چمنے جہاں کے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے قلب تو چھان ڈالا، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پایا کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بن، تجھے یک
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ آقا یہ ملا ہے تم کو منصب بولو سارے فَإِذَا اچانے جی بندہ کوئی چکے باروں چلے بیٹھے اور تقاضا بھی یہی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ جب انہیں کہا جائے ایمان ایسے لاؤ جیسے ابو بکر لے آئے عمر لے آئے عثمان لے آئے انس لے آئے سلمان لے آئے ابو ہریرہ لے آئے تو یہ کہتے ہیں کہ تو بے وقوف ہے عرض ارشاد فرماتا ہے اے حبیب انہیں کہہ دو چلے نہیں جڑے تیرے پاس ہیں اصلی پاگل تو وہ ہیں جو تیرے دامن سے دور ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ بولو فَإِذَا فَرَغْتَ یہ ملا ہے تم کو منصب بلے آلہ بلے 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 جڑے نوے نوے بھی دنیا تے آمن گے پر مثال احمد رضا دی رب کعبہ کی قسم جس گلی وچوں لنگ جاندا ہے نا جی بندہ وٹے بھی یاد نہیں اچھا مزیدار تو گل دساں ہر وہ بندہ جہدا دل وچ حضور دا پیار ہے اونوں کیوں احمد رضا چنگا لگدا ہے دا جواب دے سوچو تو سارے پیار حضور کا ہے چنگا احمد رضا کیوں لگتا ہے اور ہر وہ حرامی